العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة انسان دنیا میں بال بچے والا رہتا ہے ہر آدمی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہر انسان کو نصیحت کیا ہے کہ تم لوگ اپنی اور خود کو اور اولاد کو جہنم سے بچائے رکھو. یہ نصیحت ماں باپ کے لیے ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نسل کی تربیت کرنا، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنا اور ان کو ایسے راستے پر ڈالنا کہ جس سے دنیا بھی اچھی ہو جائے اور جہنم کے راستے سے بچے. ہم لوگ بعض لوگ ایسا ہے اپنی اولاد کو دنیا بتا دیتے ہیں. جو لوگ تاجر ہیں وہ اپنے بچوں کو تجارت سکھاتے ہیں. جو لوگ مالدار ہیں اپنے بچوں کو مال کمانا سکھاتے ہیں. جس کا جو دھندا ہے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچے وہی دھندے پر چلیں. ہر برادری اپنے بچوں کو اپنی برادری کے کام سکھاتی ہے. یہ تو دنیا ہے. لیکن اپنی اولاد کو ایسی تربیت دے گا کہ جس سے وہ جہنم کی آگ سے بچے، یعنی دین کی تربیت بھی دے گا. ہر ماں باپ کا فریضہ ہے. تو دنیا کو ہم سکھاتے رہتے ہیں، وہ بھی صرف مطلب کی سکھاتے ہیں کہ جس سے بچہ ہمارا بہت پیسے کمائے. لیکن یہ نہیں سکھاتے کہ حلال حرام کی تمیز ہو، اسے جائز ناجائز اس کو معلوم ہو. اچھی کمائی کرنا یہ بھی یاد رہے، بری کمائی سے بچے. مال اپنا صحیح طور سے خرچ کرے، انفاق زیادہ کرے. انفاق تو کوئی سکھاتا ہی نہیں، یعنی مال کا خرچ کرنا اپنی اولادوں کو. جو لوگ مالدار ہو جاتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی مال کمانا سکھاتے ہیں، مگر مال کا خرچ کرنا نہیں سکھاتے. اچھی جگہ خرچ کرنا، کنجوسی نہ ہو، سخاوت ہو. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. دین بھی سکھانا ہر ماں باپ کے ذمہ ہے کہ اپنی اولاد کو دینداری سکھائے. اپنی اولاد کو سب سے پہلے قرآن کریم پڑھنا سکھائے. آج کل ماں باپ کو کوئی توجہ نہیں اس وقت. قرآن کریم پڑھانا اس کو ہم نے غیر اہم سمجھ لیا، یعنی کوئی ضروری چیز نہیں ہے. دیکھنے کے بعد دینداری سکھانا، نماز کی اہمیت بتانا. اس وجہ سے حکم ہے کہ جب مسجد میں جاؤ تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جانا. مسجد میں لانے کی تربیت دینا اور مسجد میں آنے کے بعد ادب سے بیٹھنا، یہ سکھانا ماں باپ کے لیے ضروری ہے. اگر یہ بات پہلے سے ہوتی تو ہماری نسل نہیں بگڑتی.
جو قوم اپنے بچوں کی تربیت اپنے گھر میں کرتے ہیں وہ قوم ترقی کرتی ہے۔ دیکھو دنیا میں یہ یہودی قوم جو ہے نا، یہ اپنے بچوں کی تربیت گھر میں کرتے ہیں اور اس قدر ہوشیار بناتے ہیں کہ ایک بھی یہودی کا بچہ ایسا نہیں ملے گا جو آوارہ ہو، بیکار ہو، اور اپنی چالاکی اس کے اندر سکھاتے ہیں۔ یہ دنیا کی چالاک قوم، سب سے زیادہ چالاک قوم ہے یہودی۔ اس کے بعد برہمن دیکھ لو، برہمن یہ بھی دنیا کی بہت چالاک قوم ہے۔ ہر برہمن اپنے بچے کو پہلے برہمن بناتے ہیں، ان کے کچھ مخصوص اصول ہیں، وہ ان کے ماں باپ ہی جانتے ہیں، دوسرا نہیں جانتا۔ ایک مرتبہ ایک بچہ، اس کے ماں باپ شہید ہو گئے تھے پولیس سیکشن میں، تو ایک برہمن خاندان نے اس کو گود میں لیا، جن کو میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے، وہ بچے کو بھی جانتا ہوں، گود میں لیا، گود میں لے کے اس کو پورا برہمن مذہب سکھا دیا پورا۔ وہ اسی طرز پر رہتا ہے برہمنوں کے طرز پر، اور وہ ہندو بن کے رہتا ہے۔ ایک دن کیا ہوا، وہ غسل کر کے باہر آیا حمام سے، تو اس کی دادی نے دیکھ لیا۔ کسی کو خبر نہیں تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ الٹا ہی ہے۔ دادی نے کہا کہ یہ بچہ برہمن نہیں ہے، کیسا پہچان کیا؟ حالانکہ بچپن، جوانی، شادی بیاہ سب وہ لوگ کے طرف پر رہتا تھا۔ کچھ تو بھی اس کے ان کے اصول ہیں، حمام سے باہر آنے کے بعد کیا کرنا، یہ نہیں کرا انہوں نے۔ تو دادی نے پہچان لیا کہ یہ برہمن نہیں ہے، حالانکہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا اس کو۔ اس کے بعد سے اس کو جو ہے برہمنزم سے نکال دی۔ ایسی تربیت ہے ان کی، ہر برہمن اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو پہلے برہمن بناتا ہے، اس کے اصول سکھاتا ہے۔ دنیا میں ان کے سوا کوئی جانتا نہیں وہ ان کے کیا اصول ہیں۔ غیر برہمن کو فوراً پہچانتے ہیں وہ لوگ۔ ہندو کتنا بھی جو ہے بنایا رہے تو پکا ہندو اس کو پہچان لیتے کہ یہ برہمن نہیں ہے۔ اب سب سے اعلیٰ ذات سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، جیسے یہودی سب سے اعلیٰ ذات خود کو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم سب سے اعلیٰ ہیں۔ اس وجہ سے امریکہ کے عیسائی بھی ان سے ڈرتے ہیں، یہودیوں سے۔ وہ جس طریقے پر وہ لوگ رہتے ہیں تو وہ پورا چھا جاتے ہیں۔ یہودی اپنی ترکیبوں سے امریکہ پہ چھا گئے، ان کی سٹی بس الگ رہتی، اس میں وہ یہودی سوار ہو سکتا، دوسرا نہیں۔ ٹرینوں میں، بسوں میں ان کی سیٹیں الگ رہتی، وہ اپنے آپ کو اعلیٰ ذات سمجھتے ہیں، اور انہوں نے عیسائیوں کو سمجھا دیا ہے، عیسائی ان کے قبضے میں، مٹھی میں۔ ایسی برہمن قوم، یہ اپنے آپ کو ہندوستان میں اعلیٰ ذات کہتے ہیں۔ کروڑوں کی ہندو قوم ان کی مٹھی میں ہے، برہمنوں کی۔ کروڑوں ہندوستان میں 100 کروڑ ہندو ہیں، سمجھ لو، جس میں اعلیٰ ذات، پست اقوام سب ملا کے۔ یہ سب برہمن کتنے ہیں؟ 1 کروڑ بھی نہیں ہے، ان کی مٹھی میں ہے ساری ہندو قوم۔ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ ذات سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں قومیں اپنے آپ کو اعلیٰ ذات اور اس طریقے سے چھائی ہوئی کیوں ہیں؟ صرف ایک وجہ سے کہ ہر یہودی، ہر برہمن پیدا ہوتے ہی بچے کو ایسی تربیت دیتا ہے کہ دنیا نہیں جانتی۔
اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ تو بہت اعلیٰ ذات خاندان میں پیدا ہوا، تو اس طریقے سے رہنا، یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے کھانا، اس طریقے سے رہنا، اس طریقے سے کپڑے پہننا، کھاتے وقت ایک برہمن دوسرے برہمن کو فوراً پہچانتا کہ یہ برہمن ہے، ہزاروں ہندوؤں کو دیکھیں گے تو پہچان لیں گے کہ یہ برہمن نہیں ہے، ان کے کچھ طریقے ہیں۔ تو یہ دونوں قومیں دنیا کی دو بڑوں قوموں پر قابض ہیں، صرف کس وجہ سے؟ تربیت کی وجہ سے، گھریلو تربیت۔ ایسی تربیت جو ہے دنیا کی کوئی قوم نہیں کرتی، کوئی بھی قوم اپنے بچوں کو گھریلو تربیت ہونا، ماں باپ۔ آج کل کچھ نہیں، ماں اٹھتی دیر سے، نماز روزہ کچھ بھی نہیں جانتی، تو بچے کو کیا سکھائے گی؟ باپ اٹھ کے چائے پی کے دکان پہ چلا جاتا، دن بھر دکان پہ مرتا، محنت کرتا، اس کو بچے گھر میں کیا کرے نہیں معلوم۔ تو تربیت جو ہے بچوں کی گھروں میں ہونا۔ جمعہ کی تربیت کیا ہے؟ جمعہ کی تربیت یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سے جمعہ کا اہتمام ہونا اپنے گھروں میں، باپ ماں بولنا کہ آج جمعہ ہے، نہا لو، دھو لو، کپڑے پہن لو، خوشبو لگاؤ۔ پہلے تو فجر کو بھیجتے، اس کے بعد جمعہ کی تیاری کراتے، تو جمعہ کا اہتمام ہوتا اور ان کو سمجھاتے کہ بھئی جمعہ میں آج جانا ہے۔ تو بچے نماز سے پہلے آ کے اذان سے پہلے مسجدوں میں بڑھ جاتے ہیں، یہ جمعہ کی تربیت ہے۔ ہمارے پاس جمعہ کا اہتمام ہی نہیں رہا۔ جب امام خطبہ دینے کو کھڑا ہوتا ہے، جب اس کا پہلا خطبہ ختم ہوتا، اس کے بعد لوگ اندر آتے، جمعہ کی اہمیت نہیں رہی مسلمانوں کو، گھریلو تربیت نہیں رہی۔ میرے کو اچھی طریقے سے یاد ہے، پہلے زمانے میں لوگ نماز کم پڑھتے تھے، مگر جمعہ کے لیے فوراً مسجد میں آتے تھے۔ مسجدوں میں سورہ کہف رکھا رہتا تھا، سورہ کہف وہ پڑھتے تھے، اذان سے پہلے آ کے سورہ کہف پڑھتے تھے نماز کا۔ حدیث میں آتا ایک ہفتے تک اس سے زندگی کی ضمانت ملتی، اگر کوئی جمعہ کے دن ایک مرتبہ پڑھ لے سورہ کہف کو۔ پہلے مسجدوں میں پڑھی جاتی تھی، اب سورہ کہف کا پڑھتے بیمار کو مسلمان مسجد میں آتا ہے، جو ہے جب امام خود کھڑے ہو کر کے اترنے لگتا اس وقت آتے، تربیت نہیں ہوئی۔ اب آپ لوگ آ کے بیٹھے، اب آپ لوگوں نے اپنی اولاد کو نہیں لایا، اولاد کو سکھایا نہیں آپ لوگوں نے، کیونکہ جمعہ کا اہتمام کرنا۔ شادی رہی تو اس کا اہتمام کب سے کرتا؟ 6 مہینے سے، بچے کی شادی ہے، یہ کپڑے جمع کرو، وہ کپڑے جمع کرو، وہ زیور لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، شادی کا اہتمام 6 مہینے سے۔ چلا رہا 1 مہینے سے، چلے بچہ پیدا ہوتے چلے کی تیاری، چلے کا اہتمام۔ تو آپ لوگوں نے یہ سکھایا اپنے اولاد کو، چلا، چھٹی، شادی، یہ نہیں سکھایا کہ جمعہ میں مسجد میں یہاں آنا، ہر جمعہ میں، یہ آپ لوگوں نے نہیں سکھایا، آپ لوگ خود اپنا آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں آپ کی گردن ناپے گا، بچوں سے نہیں پوچھے گا، ان لوگوں نے اولادوں سے نہیں پوچھے گا کہ جو جمعہ کی نماز میں دیر سے آئے، آپ کو پوچھے گا، آپ کی گردن پکڑی جائے گی۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے آپ پر، روزہ فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، اس سے زیادہ ضروری اپنی نسل کو تربیت دینا فرض ہے۔ اپنے بال بچوں کو تربیت دینا یہ فرض ہے، فرض عین ہے۔ جیسے نماز فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، لیکن یہ نہیں سکھایا آپ نے، تربیت کرنا یہ فرض عین ہے۔ ہر ماں باپ کی گردن قیامت میں پکڑی جائے گی اگر ان کی اولاد بگڑ گئی تو، اسی لیے کہ انہوں نے تربیت نہیں دیا۔ بچے کیا ہے؟ موم ہے، موم، اپنی اولاد، موم کو اپنے ہاتھوں سے کچھ بھی بن جاتا ہے۔ آپ اپنی اولادوں کو بادشاہ بناؤ،
करोड़पति बनाओ, कुतुब बनाओ, वली बनाओ, आपके इख्तियार में है। तरबियत दो उसकी बचपन से, तो भी तुझे ऐसे ये बनना है, तुझे ये करना है, ये काम है तेरे। हम ये समझते हैं कि बच्चे खेल रहे कूद रहे, हमसे ज्यादा अकल उनकी तेज रहती है बच्चों की। और हदीस में आता कि फरिश्ते मुस्लिम बच्चों के अतराफ में खेलते कूदते हैं, उनको इल्हाम भी होता है, ज़हन समझ भी होती है। बच्चों को इल्हाम होता है, जैसे औलिया अल्लाह को इल्हाम होता है, बच्चों को होता है इल्हाम। कई मरतबा मैं खुद आजमाया बच्चों से। आप बच्चों को दूर सुलाओ और आप एक दूसरे कमरे में सो जाओ। आप उठ के बैठते, बच्चा उसी कमरे में अब्बा अब्बा बोल के आपको पुकारेगा, उसको मालूम हो जाता कि मेरे पास है। इल्हाम होता उस बच्चे को, फरिश्ते उसके अतराफ में खेलते रहते हर बच्चे को, मुसलमान बच्चा। और ये अल्लाह को जैसे इल्हाम होता, गैब की बातें मालूम होती, ऐसी बच्चों को मालूम होती गैब की बातें। और बहुत सारी चीजों पे बच्चे अमल भी करते हैं। माँ बाप पर मुसीबत आने वाली गई तो बच्चे ज्यादा रोते हैं, ये अक्सर देखा गया। बच्चों को मालूम रहता है माँ बाप की मुसीबत आने वाली है, तो ये बच्चों की ऐसा मिजाज रहता है। उनकी तरबियत बचपन में होना सबसे पहले। तो आप लोग जितने आ गए, अब आपके बच्चों की तरबियत आपने नहीं किया। अब जितने नौजवान ये जो आएंगे, ये सब बेतरतीब है, जिंदगी बेकार है इनकी। जुमा का एहतमाम ही नहीं रहा कि जुमा कब आना, कैसा बैठना, जुमा की नमाज एहतमाम से पढ़ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा को ईदुल मोमिनीन करार दिया। हर हफ्ते एक ईद आती है, उसको जुमा कहते हैं। जुमा में कसीर तादाद में लोग मस्जिदों में आना, बैठना, नमाज पढ़ना। हाँ, नमाज पढ़ते ही हुक्म दिया, फरीज़ा क़ज़यतुम सलात फंतशिरू, जब जुमा की नमाज पढ़ लिए फिर भाग जाओ यहाँ से, यहाँ इबादत करते मत बैठो। 2 रकात सुन्नत, 4 रकात सुन्नत पढ़ लेना और चले जाना। क्यों? वक़्तहू मिन फज़ीलिल्लाह, ताकि तुम अपनी रोजी कमा सको, अपनी दुकान पे जाके बैठो, रोजी कमाओ, जो कुछ कमाना है। लेकिन नमाज से पहले पूरा इस्तेमाल खुद और अपनी औलाद का होना। तो जो कौमें अपनी औलाद को बचपन में तरबियत देती है, वो कौम दुनिया में तरक्की करती है। जैसे यहूदी कौम तरक्की कर गई, ब्राह्मण कौम तरक्की कर गई। अमेरिका की हुकूमत ईसाइयों की है, मगर काबिज यहूदी है। वो जैसा बोले अमेरिका वो ऐसा करने पर मजबूर है। इसी तरीके से ब्राह्मण कौम बहुत थोड़ी है, लेकिन तमाम हिंदुस्तान के कलीदी ओहदों पर ब्राह्मण। क्या चीज़ है, क्या तरकीब में जादू है क्या उनके पास? वो भी इंसान है अपने जैसे। एक ही चीज़ है वो कि वो बचपन में तरबियत करते अपनी औलाद की, वो कौन तरक्की कर रही। दुनिया की मारवाड़ कौम पूरी दुनिया में अरबपति रही है और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं मारवाड़ कौम। इनमें कोई गरीब नहीं मिलता। माँ बाप अपने बच्चे को बचपन में तरबियत देते हैं, पैसा कमाना, उसको रखना कैसे, किस तरीके से जमाना। तो आज दुनिया की सबसे दौलतमंद कौम मारवाड़ है। ताज्जुब करेंगे, अरब के सोने की तिजारत पर मारवाड़ी काबिज है। ये सोचने की काम है। दुबई के सोने की मार्केट पर मारवाड़ी काबिज हैं। अरब कम है, मारवाड़ी ज्यादा है, वो ज्यादा दौलतमंद है। आपके मुल्क में आपका मजहब, आपकी हुकूमत और मारवाड़ी कम काबिज हो गई। क्यों हो गई? उनके माँ बाप ने उनको सिखाया बयानतदारी, अमानतदारी, अच्छा रहना, लोगों से अच्छा बर्ताव करना,
ईमानदारी से तिजारत करना, ये सिखाया। आज यहाँ नहीं, अमेरिका में भी करोड़पति हैं मारवाड़ी। दुनिया के हर खित्ते में, लंदन में जाओ मारवाड़ी दौलतमंद है, अरब ममालिक में जाओ मारवाड़ी छाए हुए हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उनके माँ बाप सिखाते हैं इनको, उनका नजरिया वो है। आज दुनिया की दौलतमंद कौम मारवाड़ है, टाटा बिरला ये जितने भी सब मारवाड़ी हैं, या फिर कोई ब्राह्मण है। भाई आप क्यों नहीं कमाते, आप क्यों नहीं बने दौलतमंद? आपने तरबियत ही नहीं की, बच्चे पैदा करे छोड़ दिए, जाओ जंगल में खेलो, सड़क पे खेलो, खाली नमाज पढ़ ली, नमाज को जरूरी समझ लीजिए, रोजे को समझ लीजिए जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी बच्चों की तरबियत करना है। हर माँ बाप इसकी फिक्र करे। मैं राजस्थान का सफर करा, बहुत मतलब तो बड़े बड़े महलात बने हुए हैं, अजीब व गरीब, उसमें काम, नक्श निगारी, और एक एक मकान क्या महल है मारवाड़ियों का, महल के जैसे मकान बने हैं, आलीशान, उसमें सफाई पाकीज़गी। और उसका मालिक कहाँ रहते हैं? सब बाहर रहते हैं मालिक, सारे बड़े बड़े महल खाली पड़े हैं। राजस्थान देखा मैंने, कोई मतलब लोगों ने बताया मारवाड़ी कौन, उसमें लोगों को पैसे दे करके रखते हैं कि तुम लोग यहाँ रहो, पैसे देते हैं खुद, और उनको उनका काम सिर्फ महल को, मकान को साफ सुथरा रखना, सफाई करना, झाड़ू देना, बस ये उनके अखराजात वो लोग बाहर से देते हैं, खाली पड़े हैं। आलीशान मुसाफिर खाने, बेहतरीन कुएं, पानी की तकलीफ है अपने राजस्थान में, मुसाफिर खाने, और ऐसे आवामी काम करते हैं, सारे ब्रिज वो बनाते हैं खुद, अपने गाँव में खुद बनाते हैं ब्रिज, नदी है बेहतरीन ब्रिज बना देंगे उसके ऊपर। तो ये उनके पास दौलत कैसे आई? बच्चों की तरबियत, माँ बाप बचपन में तरबियत करते हैं बच्चे की। हर मारवाड़ी बच्चा करोड़पति बनता, आप क्यों नहीं बनते? तो मुसलमानों ने जो है नबुवत की जिंदगी भूल गए, तो कोई चीज याद नहीं रही, अपने बच्चों को तरबियत करना याद नहीं रहा। हालांकि इस्लाम ने सबसे पहले सिखाया था। कुरान करीम ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मुसलमानों को अनफुसकुम, तुम लोग खुद को और अपनी औलाद को जहन्नम के आग से बचाओ। क्या मतलब है इसका? जहन्नम की आग से कैसा बचाएंगे? तरबियत करेंगे तो बचेंगे। तो मुसलमानों ने तरबियत करना ऐसा छोड़ दिया। हमारे महल्लों को देखो, कौन सा बाप है? बाप गरीब, खाने को घर में रोजाना रोटी नहीं, मगर बेटे के हाथ में 10,000 का मोबाइल। ये माँ बाप की तरबियत है आजकल। याद रखो, तुम 1000 बरस नमाज पढ़ोगे, अल्लाह मदद नहीं करेगा। तरबियत नस्ल की, नस्ल इंसानी की तरबियत, ये सबसे बड़ी दौलत है। इसी वजह से ये काम पहला औरत का है, दूसरा बाप का है। पहले माँ ने तरबियत करना, उसके बाद बाप ने तरबियत करना। नस्ल इंसानी की तरबियत माँ पहले करती है। इस वजह से बच्चा पेट में आते ही आसमान से फरिश्ता आता उसके पास, अर्श इलाही से, और उसके पेट में जाकर के बच्चे को कहता है कि तू इंसान बन गया, क्या करेगा? तो बच्चा कहता, अरफ तो रब्बी, मैंने पहचान लिया अल्लाह को। माँ के पेट में बच्चा बनते ही पहले अल्लाह को पहचानता उसे, मारिफत खुदाबंदी हासिल होती, जो औलिया अल्लाह को हासिल होती।
وہ بچے کو ماں کے پیٹ میں حاصل ہوتی. تو 7 مرتبہ آتا ہے فرشتہ آسمان سے اور ماں کے پیٹ میں جا کے اس کو کہتا ہے کہ کیا کرے گا تم. 7 مرتبہ یعنی 7 چلے یعنی 9 مہینے 10 دن 7 مرتبہ آتا ہے فرشتہ ماں کے پیٹ میں. تو ہر بچہ کہتا ہے کہ عرب تو ربی، میں نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. ماں کے پیٹ میں بچے کو الہام ہوتا، معرفت خداوندی حاصل ہوتی اس کو. کسی باپ کے پاس فرشتہ نہیں آتا، کسی مرد کے پاس فرشتہ نہیں آتا، ماں کے پاس، ہر ماں کے پاس آتا ہے فرشتہ. تو خوشخبری دیتا ہے اس کو کہ تو اب انسان بن گیا، اللہ کو پہچانے گا. وہ تو اسی فطرت پر بچے پیدا ہوتے ہیں مسلمان بن کر کے. اس کے ماں باپ اس کو اپنے مذہب پہ لے کے جاتے ہیں، لیکن مسلمان جو ہیں وہ اپنے بچوں کو مسلمان رکھتے ہیں. مگر مسلمان رکھتے ضرور ہیں، لیکن پیدا ہونے کے بعد تربیت نہیں کرتے اس کی. ماں کے پیٹ میں جو تربیت ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہر وقت ہر لمحہ ہوتی ہے. گود میں آنے کے بعد ماں کی ذمہ داری، پھر اس کے بعد باپ کی ذمہ داری کہ بچے کو تربیت دے، کلمہ پڑھائے، اچھی باتیں کرے، اچھی سکھائے، اس کے سامنے گالی گلوچ نہ کرے. اس کے سامنے ماں باپ گالی گلوچ کرتے، جھگڑے کرتے، مار پیٹ کرتے، بچہ بگڑ جاتا. بچہ دیکھتا ہے، چھوٹا بھی ہو تو دیکھتا ہے کہ ماں باپ جھگڑے کر رہے ہیں، بگڑ جاتی ہے اولاد. ماں باپ تربیت نہیں کرتے بلکہ غلط کام کرتے ہیں ماں باپ اولاد کے سامنے، تو اولاد بھی غلط ہو جاتی ہے. سدھرتی کیوں نہیں آ جا. 4 مہینے چلوں میں بھیجے، جب تک چلے میں رہے نماز سب، واپس آئے پھر لگا دی. یہ حال ہے آج کل. سدھرتے ہیں پھر شراب، پھر آوارہ گردی. ہزاروں مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ چلوں میں جا کے آ رہے ہیں. اب کب تک سدھاریں گے اس کو؟ بگڑ جاتا، بگڑا ہوا ہی رہتا. وہ چلوں میں جا کے آیا کہ پھر اپنا کام شروع. تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ماں باپ تربیت نہیں کرتے. نمازوں کا اہتمام نہیں رہا. آپ دیکھو آدھا مجمع کا پوری مسجد کا معاملہ یہ ہوا ہے، 200-300 آدمی کے علاوہ جو مجمع آئے گا سب بے ترتیب ہے. ان کی تربیت نہیں ہوئی، ان کے ماں باپ نے ان کو نہیں سکھایا کہ بھائی مسجد میں جانا، جمعہ کے دن جمعہ کا اہتمام کرنا. ساری برکتیں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں، جمعہ کی وجہ سے. نسل انسانی کی تربیت دنیا کا سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑا کام ہے، سب سے بڑی نیکی ہے. ماں اپنے اولاد کی تربیت کرنا، چاہے سوکھی روٹی کھا کے جھوپڑے میں رہ کے، اگر اپنے اولاد کی تربیت کرے گا تو 100 برس کی عبادت گزار سے اس کی زندگی بہتر ہے، کروڑ پتی سے اس کی زندگی بہتر ہے، جو سوکھی روٹی کھا کے اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، اس کی وہ زندگی بہتر ہے. اسلام نے سب سے پہلے تربیت سکھایا. تو میں بتایا نا آپ کو، دنیا کی یہود قوم، دنیا کی برہمن قوم، مارواڑ قوم، یہ دنیا میں ترقی کیوں کر گئے؟ اپنے بچے کو بچپن میں ترقی دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، پڑھ گئے. اور مسلمان ہزاروں کوٹے پھر رہے آوارہ، باپ کو خبر نہیں، ماں کو خبر نہیں کہ بیٹی کہاں جا رہی. تو یاد رکھو 10 حج سے افضل ہے اپنے بچے کی تربیت کرنا. اس کے بعد پھر دولت آئی تو چلے جانا حج کو. تربیت ہی نہیں ہے. باپ حاجی، بیٹا آوارہ، تو باپ کا حج بھی قبول نہیں ہوگا اگر اپنی نسل کو صحیح تربیت نہیں دو گے. آج دنیا میں مسلمان ہے لیکن ایمان نہیں ہے مسلمانوں کے سینوں میں.
مسلمان ہونا آسان ہے، مومن بننا بہت مشکل ہے۔ مومن ہے آج تو کہاں قرآن کریم کی تلاوت کرتا، کہاں وہ اللہ کو یاد کرتا؟ مومن ایمان رہا نہیں آج دنیا میں ہمارے سینوں میں۔ اسلام ہے بس، مسلمان ہے، نماز پڑھ رہے مسلمان ہے بس، مسلمان کا نہیں۔ دنیا میں مسلم حکومتیں ہیں، مومن حکومت نہیں ہے کوئی بھی۔ آج سعودی عرب بھی مومن ہونا چھوڑ دیا، وہاں بھی ناچ گانے شروع ہو گئے، ننگا ڈانس شروع ہو گیا دولت کی نشے میں۔ ورنہ 200 کروڑ مسلمان اور ایک چھوٹا سا ملک ہزاروں مسلمان کو قتل کر دے تو مسلمان کہاں رہے؟ 200 کروڑ مسلمان نہیں، ایمان نہیں ان کی سینوں میں۔ ہم نے اپنی نسلوں کی تربیت ہی نہیں کیا بچپن میں، ورنہ مسجدیں اذان ہوتی فل ہو جاتی، نہیں ہوتی۔ گھوم پھر کے کٹوں پہ بیٹھ کے چائے پی کے جب امام خطبے پہ کھڑا ہوتا اس وقت آہستہ آہستہ وضو طہارت کرتے ہوئے امام جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر آ کے صفوں میں کھڑے ہو جاتے۔ یہ ایمان ہے کیا؟ یہ ایمان نہیں ہے، یہ مسلمان ہے بس، یاد رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بچوں کی تربیت کا نظام قائم کیا تھا، تو 10 سال مدینہ منورہ میں جو بچے پیدا ہوئے وہ 1.5 لاکھ تھے۔ یہی بچے ہیں خلافت راشدہ کے زمانے میں، یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں یہی بچوں نے پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا۔ 15 سال، 20 سال، 18 سال، 17 سال کے بچے پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا۔ بچپن میں تربیت تھی، مدینے میں بچوں کی تربیت دی جاتی تھی۔ ہمارے ملک کو 17 برس کے نوجوان نے فتح کیا نا، محمد بن قاسم۔ ایسے ساری دنیا کے ملکوں کو فتح کرنے والے 15 سال کے، 17 سال کے، 18 سال کے نوجوان۔ تربیت ماں کی، باپ کی۔ آپ تربیت کریں گے تو آپ کی نسل دنیا میں نامور بنے گی، اور زندگی بھر نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے اور بچوں کو چھوڑ دیں گے، آپ کا روزہ نماز کوئی قبول نہیں اللہ کے پاس، آپ کی گردن پکڑی جائے گی ماں باپ کی، اولاد بگڑ گئی۔ نسل انسانی کی تربیت کرنا اس سے دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ اس وجہ سے عورت کو شہید کا مرتبہ حاصل ہے، کیونکہ وہ 9 مہینے 10 دن بچے کو پیٹ میں سنبھالتی ہے، وہ تربیت کرتی ہے۔ آج کل ہر مرد عورت کو دنا دن مارتا، گالیاں گلوچ، اور باہر بڑا شریف بنتا، بہت السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت ہے، اللہ کا فضل ہے، میں حج کر کے آیا، عمرہ کر کے آیا، باہر بہت شریف لوگ سلام کرتے ہیں، اور گھر میں بیوی کو تھوڑا تھوڑا گالی گلوچ مار پیٹ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے بہتر انسان کون سا ہے؟ تو بول سکتے ہیں کہ بہت بڑا نمازی، پرہیزگار، روزہ رکھنے والا، عمرے کرنے والا۔ ایسا نہیں فرمایا آپ نے، فرمایا سب سے بہتر انسان کون ہے؟ خیرکم لأہلہ، یہ الفاظ ہیں، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو، وہ اچھا انسان ہے۔ بیوی کے ساتھ اخلاق، محبت کا برتاؤ اچھا کرنا، اس کو سنبھالنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کو سلام کرنا، یہ شوہر کا فریضہ ہے۔ ایسا شوہر سب سے بہتر ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو۔ سرکار نے حکم دیا ہے کہ آپ لوگ آپ اپنے نقشوں پہ آپ دیکھ لو کہ میں کتنا بیوی بچوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں۔ تو کہاں ایمان رہا؟ نبی کی باتیں کوئی سن رہے، عمل کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو تھوڑی سی بات میں نے عرض کر دیا، ورنہ میں نسل انسانی پر 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو ہے لیکچر دیا، ہزاروں جگہ سمجھایا کہ بھائی نسل انسانی کی تربیت سب سے بڑی چیز ہے دنیا میں، بڑی خیر کا ذریعہ ہے، اسی سے مال آتا ہے، دولت آتی ہے، علم آتا ہے، اخلاق آتے ہیں، کردار آتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں نسل کی تربیت کرنا۔ ہر مخلوق، چوہا، بلی، کتے، چڑیا، سانپ، بچھو، سب اپنے نسل کی تربیت کرتے ہیں۔ شیر
آج تک شیری بنتے آیا ہے. نسل انسان کو نسل کی تربیت کرتا ہے. نسل کی تربیت اگر کسی نے چھوڑا ہے تو مسلمانوں نے چھوڑ دیا. اس وجہ سے تباہ ہو گیا. اللہ عمل کی توفیق عطا کرے.